اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، یعنی تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جس نے ہمیں ہدایت کی راہ دکھائی، اور اگر اللہ ہمیں اس کی راہ نہ دکھاتا تو ہم کچھ بھی کر نہ پاتے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کائنات اور میں ہوں سیدہ ندا نسیم۔ ہمارا یہ پروگرام خالق کائنات کی لامحدود قدرت و حکمت کو جاننے اور پہچاننے کی ایک ایمان افروز کاوش ہے، جسے پیش کرنے کی سعادت پاکستان ٹیلی ویژن حاصل کر رہا ہے۔ ناظرین کرام، پھول جسے گل اور پشپ بھی کہا جاتا ہے، انسان صدیوں سے انہی پھولوں سے روحانی، قلبی اور بصری تسکین حاصل کرتا چلا آیا ہے۔ پھولوں کی اہمیت تو ناظرین کرام مقدم ہے۔ یہ پھول ہمارے ماحول کی دلکشی کا بھی باعث ہیں تو اسے خوشگوار بھی بنا رہے ہیں۔ اگر کہیں ہم دیکھتے ہیں کہ آرائش کے طور پہ، زیب و زینت کے طور پہ ان کا استعمال ہے، تو ناظرین کرام لوگوں کو تحفہ دینے کے طور پر بھی تو یہ پھول کام آیا کرتے ہیں۔ اور سچ پوچھئے ناظرین کرام تو اس کائنات کی دلکشی کا باعث بھی یہی پھول ہے۔ تو حقیقت یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کردہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر یہ پھول نہ ہوتے تو یہ خوبصورتی نہ ہوتی، کائنات میں یہ رنگ نہ ہوتے، کائنات اتنی پیاری پیاری، اتنی خوبصورت اور اتنی دلکش ہمیں نہ نظر آتی۔ تو آج ناظرین کرام ہم پھولوں کی کائنات کو کھنگالنے کی کوشش کریں گے۔ ایک اور بھی استعمال ہمیں ان پھولوں کا نظر آتا ہے کہ قبروں اور مزاروں پر بھی یہ پھول چڑھائے جاتے ہیں۔ اس بات کی شرعی کیا حیثیت ہے یہ بھی آج ہم جانیں گے۔ تو قرآن کریم میں، احادیث نبوی میں پھولوں کی کتنی اہمیت ہے اور کتنا ان کا تذکرہ کیا گیا ہے، آج ہم یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے۔ یعنی آج جو کائنات ناظرین کرام ہم کھنگال رہے ہیں وہ پھولوں کی کائنات ہے، اور ہماری رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں حاضر و موجود ہیں ہمارے ماہرین۔ میرے پہلے ماہر ہیں، ان کے حوالے سے میں کیا کہوں، معروف مذہبی اسکالر ہیں، اور یہ وہی شخصیت ہیں کہ جنہیں ہم بارہا سننا چاہتے ہیں اور جن سے ہم دینی سوالات کے بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی مدلل جوابات حاصل کیا کرتے ہیں۔ مفتی اسماعیل نورانی ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ اور ناظرین کرام میرے دوسرے مہمان ہیں شاہان عزیز صاحب۔ السلام علیکم۔ میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ آپ کا تعلق ہے شعبہ درس و تدریس سے، اور جو مخصوص ان کا ڈپارٹمنٹ ہے وہ شعبہ زراعت ہے۔ جامعہ کراچی، یونیورسٹی آف کراچی سے آپ منسلک ہیں اور اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ میں آپ دونوں مہمانوں کو خوش آمدید کہتی ہوں پروگرام کائنات میں۔ اور ناظرین کرام اس سے قبل کہ ہم سوالات کی سمت چلیں، آئیے دیکھتے ہیں ایک مختصر سی ڈاکیومنٹری۔ پھول کائنات کی دلکشی اور رعنائی کا باعث ہے۔ رنگ برنگے خوشنما پھولوں سے یہ کائنات اور بھی زیادہ حسین معلوم ہوتی ہے۔ پھولوں کی بھینی بھینی خوشبو ماحول کو معطر رکھتی ہے۔ پھول پودے کا تولیدی حصہ ہیں جو کہ بیج پیدا کر کے پودے کی بقا کا سبب بنتے ہیں۔ پھول کا بنیادی ڈھانچہ 4 حصوں پر مشتمل ہوتا ہے: کیلکس، کورولا، اینڈروشیم اور گائنوشیم۔ کیلکس پھول کے حلقے کا پہلا حصہ ہوتا ہے جو کہ سبز یا پیلی سیپلز پر مشتمل ہوتا ہے۔ اس کا بنیادی کام پھول کو تحفظ دینا ہے۔ کورولا پھول کے حلقے کا دوسرا حصہ ہوتا ہے جو کہ رنگ برنگی پتیوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ ان پتیوں کے خوشنما رنگوں کی وجہ سے مختلف حشرات پھول کی طرف کشش محسوس کرتے ہیں اور پولینیشن کا سبب بنتے ہیں۔ اینڈروشیم پھول کے حلقے کا تیسرا حصہ ہوتا ہے۔ یہ پھول کا میل ریپروڈکٹیو حصہ ہے جو کہ سٹیمنز پر مشتمل ہوتا ہے۔ ہر سٹیمن میں 2 حصے ہوتے ہیں جنہیں فلامنٹ اور اینتھر کہا جاتا ہے۔ اینتھر میں پولن گرینز موجود ہوتے ہیں۔ گائنوشیم پھول کے حلقے کا چوتھا حصہ ہوتا ہے جو کہ
पिस्टल पर मुश्तमिल होता है। हर पिस्टल के 3 हिस्से होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। ओवरी में ओव्यूल्स मौजूद होते हैं। फूल के बुनियादी कामों में पॉलिनेशन और बीज और फल की पैदाइश शामिल है। इसके अलावा ये फूल आराइश और ज़ेबाइश के लिए भी इस्तेमाल किए जाते हैं। नाज़रीन किराम, डॉक्यूमेंट्री आपने मुलाहिज़ा की। अब चलते हैं सवालात की जानिब और सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं। शाहान अजीज़ साहब, पहला सवाल आपसे करना चाहूँगी। फूल हमारे माहौल की दिलकशी का बाइस भी हैं, इसे खूबसूरत और बहुत प्यारा बना दिया करते हैं, लेकिन पौधे के लिए एक फूल की मौजूदगी किस कदर ज़रूरी है और किस अहमियत की हामिल है? किसी भी पौधे की नस्ल को बढ़ाने के लिए फूल बहुत ज़्यादा अहमियत का किरदार का हामिल है, क्योंकि फूल से ही सीड्स या जिनको हम बीज कहते हैं वो पैदा होते हैं, जो कि पौधे की अगली नस्ल को परवान चढ़ाते हैं। ठीक है। लिहाजा फूलों की वही अहमियत है कि अगर फूल ख़त्म हो जाएंगे तो फिर हमारे पास जो भी पौधा वगैरह है उसकी अगली नस्ल नहीं रहेगी, तो उसकी दुनिया में मौजूदगी के लिए फूल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यानी फूलों की अहमियत इसलिए भी ज़रूरी है कि वो अफजाइश नस्ल के लिए उनके जो सीड्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं। ठीक है मुफ्ती साहब, आपकी जानिब आती हूँ। और आजकल बच्चों के नित नए और अजनबी और बड़े मानूस नामानूस नाम रखने का जो है वो रिवाज है कि बस कुछ जिद्दत आ जाए, कुछ यूनिक नाम बच्चों के लोग आजकल के माँ बाप रखना चाहते हैं। एक अच्छी भी बात है, ये कैसी अप्रोच है, इस हवाले से भी आप कलाम कीजिए और ये बताइए कि क्या ये जो ऐसे नाम रखे जाते हैं कि बहुत से ऐसे नाम हैं कि जिनके मायने जन्नती फूल या जन्नत के फूल के होते हैं, तो इस्लाम इस हवाले से क्या रहनुमाई फरमाता है? यकीनन बहुत ही अहम मौजू है और फूल का जो लफ्ज़ ज़बान पर आता है तो एक शगुफ्तगी आ जाती है तबीयत के अंदर, एक रौनक सी पैदा हो जाती है गुफ्तगू में भी, माहौल में भी और तबीयत में भी। तो यकीनन ये फूल चीज़ ही ऐसी अल्लाह तबारक व तआला ने तख्लीक फरमाई है कि इसके अंदर रौनक है और इसकी जो बहुत सारी बरकतें हैं, इसके बहुत सारे असरात हैं, तो उसी की वजह से, उन बरकतों की वजह से, उन खुशबुओं की वजह से ही इसको बड़ी अहमियत दी जाती है। अच्छा, आपने जो सवाल किया ख़ास तौर पे नामों के हवाले से, लोगों में आमतौर पर ये कॉन्सेप्ट पाया जाता है कि यूनिक नाम होना चाहिए, या लोग यूँ समझ लें कि उस तरफ जा रहे हैं, रुझान बहुत ज़्यादा है। तो यूनिक नाम रखना मतलब कोई ऐसा मामला नहीं है कि जो गलत हो या हराम हो, लेकिन असल बात यह है कि उस चक्कर में लोग गलत नाम रख जाते हैं। यूनिकनेस के चक्कर में ऐसे ऐसे नाम रख देते हैं कि जिसका कोई ताल्लुक़ नहीं होता है शरीयत से, लुग़त से, किसी भी हवाले से उसका कोई पस मंज़र नहीं होता है, और वो बल्कि बाज़ औक़ात तो मानवी एतबार से भी बहुत ज़्यादा वो गलत होते हैं, और उसके फिर ऐसे असरात भी बाज़ औक़ात मुरत्तब होते हैं, तो उससे फिर बाद में लोगों को सही हक़ाइक़ का पता चलता है। लेकिन उस वक्त जब बच्चे की विलादत होती है तो लोग खुशी में और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में एक ऐसा एहसास पैदा करने के लिए कि हम सबसे नया ढूंढ के लाए हैं नाम, तो वो इस तरफ चले जाते हैं। अच्छा, फिर जब कोई माना व मफ़हूम ना पता चले तो ले दे के वो कहते हैं कि जी जन्नत के फूल का नाम है, जन्नत की हूर का नाम है, फूल का नाम है। तो ये बात तमाम ही नाज़रीन तक मैं पहुँचाना चाहता हूँ इस प्रोग्राम की वसातत से कि जन्नत के फूलों और हूरों के नाम जो हैं किसी मुस्तनद रिवायत में नहीं आए हैं। उनका तज़किरा आ गया है कि ये हूरें हैं, फूल हैं, जो भी हैं, दरख्त वग़ैरह हैं, लेकिन उनके नाम बनाम इस तरीके से कोई तज़किरा नहीं फरमाया गया। ख़ास तौर पे नेट पे ऐसे बहुत सारे नामों की फ़हरिस्त है, और जो बुक्स आजकल मिल जाती हैं बाज़ार में तो लोग उसको भी ले आते हैं, ख़रीद लेते हैं। उसमें भी कई नामों के आगे ये मीनिंग्स में लिखा होता है कि जी जन्नत के फूल का नाम है, फ़लाँ का नाम है, तो लोग इससे काफ़ी समझ लें कि मिसगाइड हो रहे हैं, और लोग फ़ौरन मुतासिर भी हो जाते हैं कि ज़ाहिर है इतना बड़ा हवाला, इतना बड़ा रेफरेंस कि जन्नत के फूल का नाम है तो ज़ाहिर है बाबरकत भी होगा। हालांकि ऐसा नहीं है, यानी जन्नत के फूल का नाम है ही नहीं, बल्कि बस वो मानवी एतबार से गलत है और उसमें लोग चले जाते। अच्छा, फिर लोगों का एक रुझान ये भी है कि जो बोलने में अच्छा लग रहा हो ना वो रख दो, जिसका तलफ़ुज़ बहुत अच्छा लग रहा हो, ज़बान पर बहुत अच्छा लगता हो,
وہ رکھ دو، بھلے وہ معنی اس کا کچھ بھی ہو، معنوی اعتبار سے اس میں کوئی کیسا ہی مفہوم نکل رہا ہو، لوگ اس طرف نہیں۔ اب ایک مثال میں چھوٹی سی دینا چاہتا ہوں، جیسے ایک مثال ہے کہ بچیوں کے نام میں لائبہ نام رکھا جاتا ہے، لائبہ ظاہر بولنے میں ایک اچھا تلفظ ہے اس کا اور ایزی مطلب تکلم ہے اس کا، رکھا جاتا ہے، لیکن آپ معنوی اعتبار سے آپ دیکھیں گے اس کو تو مطلب بہت سارے لوگوں کو میں نے بتایا تو بڑے حیران ہوتے ہیں نا کہ لائبہ حمزہ سے جیسے لکھتے ہیں اس کو، لام الف اور حمزہ بے ہے، تو اس کا معنی ہے سخت پیاسی رہنے والی نا، جس کو پانی نہ ملے، جو پانی کو ترستی رہے، اور بہت رکھا جاتا ہے بتائیے اب آپ۔ تو میں اسی لیے اس پروگرام میں اس کا ذکر میں نے کیا، بہت سارے لوگ یقیناً اس بات کو جانیں گے، بتائیں گے لوگوں کو۔ تو اب اس کا معنی پیاسی رہنے والی نا، پانی کو ترسنے والی۔ اچھا، اور اگر عین سے بھی ہو نا، لاعبہ عین، تو لہو و لعب، کھیل کود، فالتو ٹائم ضائع کرنے والی، یعنی دونوں صورتوں میں اس کے میننگ اچھے نہیں ہیں نا، لیکن لوگ رکھتے ہیں، اس کی طرف رجحان ہے لوگوں کا۔ تو وہ لوگ، بہت سارے لوگ جو ہیں محض نیٹ سے ادھر ادھر سے اپنے ذاتی کوشش و محنت سے ایک سمجھتے ہیں کہ ہم نے واقعی محنت کر لی، لیکن ایسا نہیں ہے، بہت ساری غلط معلومات بھی اپڈیٹ کر کے لوگ اس کو نیٹ پہ ڈال دیتے ہیں۔ بہرحال لوگوں کو اس معاملے میں اچھے طریقے سے خوب غور و فکر کر کے ہی نام رکھنا چاہیے۔ یہ حقوق میں سے ہے، بچوں کے حقوق میں سے ہے والدین پر، جس طرح جناب اچھی، بالکل اچھی تربیت کرنا جیسے حق ہے نا، بچوں کا حق ہے والدین پر، اسی طریقے سے ایک اچھا نام تجویز کرنا، کیونکہ یہ اس کے پوری زندگی کا معاملہ ہے، اس کے ساتھ اسی نام سے اسے ہر جگہ یاد کیا جائے گا، قیامت کے دن اس نام سے پکارا جائے گا جو نام آپ لوگوں نے تجویز کیا ہے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں انکم تدعون یوم القیامت باسمائکم، تمہیں قیامت کے دن تمہارے ناموں سے پکارا جائے گا، تو اچھے نام رکھا کرو، یہ حضور کے ارشاد ہے، تو اس لیے ہمیں اس کو سمجھنا چاہیے۔ شاہان عزیز صاحب، آپ کی جانب آنا چاہوں گی، اور میں نے دیگر بہت سی باتیں سنی بھی ہیں اور کچھ کہیں بھی کہ ماحول کی دلکشی کا بھی باعث ہیں، اسے خوشگوار بھی بناتے ہیں، اور ان پھولوں سے خواتین اور مختلف جگہوں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ آرائش کے طور پہ یہ پھول استعمال کیے جاتے ہیں۔ دیگر استعمالات کیا ہیں؟ دیکھیے، پھول ایک تو آپ لوگوں نے جس طرح ذکر کیا کہ زینت کا ذریعہ ہے، اس کے علاوہ پھول سے کئی ویلیو ایڈڈ پروڈکٹس بھی بنائے جاتے ہیں، پتیوں وغیرہ سے گلقند وغیرہ بنایا جاتا ہے، اس کے علاوہ پرفیومز آپ دیکھ لیجئے، یا کاسمیٹک انڈسٹری میں اس کا بہت زیادہ استعمال ہے، یا پھولوں کو کھانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ پھولوں سے دیگر مختلف قسم کی میڈیسنل امپورٹنس بھی حاصل کری جاتی ہے، ادویات میں استعمال کرا جاتا ہے ان کو، اور جس سے انسان کی جو اپنی ہیلتھ ہے اس پر بہت زیادہ مثبت اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ پھول کیا کہتے ہیں کہ شاخ سے رونق چھیننے والے اکثر ہی یہ کہتے ہیں، شاخ سے رونق چھیننے والے اکثر ہی یہ کہتے ہیں پھول کسی کالر کی زینت بن کے اچھے لگتے ہیں، تو کیا یہ نعمت کی قدردانی ہے، یا کیا کہیں گے مفتی صاحب، اسلام کا کیا نظریہ ہے اس حوالے سے؟ مطلب پھول توڑنے کے حوالے سے، ہاں دیکھیں بات یہ ہے نا کہ جیسے ابھی شاہن صاحب نے اس کے بہت سارے فوائد بتائے ہیں، اور جو اس کے یوزز ہیں وہ بتا رہے تھے، تو جب تک ظاہر ہے اس کو وہاں سے توڑا نہیں جائے گا تو اس کا یوز کیسے ہوگا؟ تو توڑنا تو ہے اسے وہاں سے، وہ لگا ہی اس لیے ہے کہ اس کو پھر وہاں سے توڑا جائے، اور توڑیں گے تو دوسرا بھی لگے گا، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ تو توڑنا ٹھیک ہے؟ آج آپ اسے جائز قرار دے رہے ہیں؟ میں کیا جائز قرار دوں گا، اور آج کیا جائز ہے، یہ یقیناً صحیح ہے، اس میں کوئی ایسی حرج کی بات، ہاں البتہ یہ ہے کہ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہر نعمت کی ناقدری کرنا غلط ہے نا، تو اسی طریقے سے اس کے ساتھ بھی اگر کوئی ناقدری کرتا ہے، مثال کے طور پہ ایک پھول ہے، ایک اچھی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی، خوشبو کا ذریعہ ہے، اب اس کو اس نے توڑا اور اس کے بعد فرض کیجئے کہ اس نے اس کو ضائع کر دیا، پاؤں کے نیچے مسل دیا، ویسے ہی گندگی میں پھینک دیا، تو یہ تو خیر کوئی بھی صاحب عقل نہیں کرے گا، جو جس کے اندر عقل ہے وہ نہیں کرے گا، لیکن اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو یہ اصل میں غلطی ہے نا۔ تو نعمت کی ناقدری اصل میں یہ ہے، اور محض کسی درخت سے اس کو توڑ لینا یہ کوئی ایسی ناقدری نہیں۔ اب جیسے پھل وغیرہ لگتے ہیں تو اسی لیے لگے ہیں کہ ان کو توڑا جائے، ان کا صحیح استعمال کیا جائے، پھول کو بھی اسی طریقے سے وہاں سے لے کر اس کا اگر صحیح استعمال کرتے ہیں، خوشبو کے طور پہ ہے یا جیسے ابھی اور استعمالات بتائے گئے ہیں اس طریقے سے ہے، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ ایسی بہت ساری مطلب یہ کہ ہمارے دنیاوی زندگی میں بھی، شریعت میں بھی بہت ساری مثالیں ہیں کہ اگر ان کا استعمال صحیح طریقے سے ہو اور ان کی جو قدر افزائی بنتی ہے اس انداز سے کی جائے تو وہ بالکل صحیح ہے، اور اگر اس کے علاوہ غلط طریقے سے اس کو یوز کریں گے تو وہ غلط۔ اب مثال کے طور پہ جیسے پرندے ہوتے ہیں، وہ بھی ہماری کائنات کی دلکشی کا ذریعہ ہیں، رنگ برنگے پرندے ہوتے ہیں اور بہت خوبصورتی بکھیرتے رہتے ہیں کائنات کے اندر، تو اب اس کو آیا کہ قید کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے نا، کہ یہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ بھی نعمت کی ناقدری میں آ جائے، ہواؤں میں اڑتے ہوئے اچھے لگتے ہیں، ان کو آپ نے بند کر دیا
تو اس کی بھی ظاہر ہے کہ اجازت ہے، شکار کرنے کی بھی اجازت دی گئی، لیکن اس سب کے اندر شریعت نے لمیٹیشنز لگائی ہیں نا، قیودات لگائی ہیں کہ آپ شکار بھی کریں تو ایک لمٹ ہے کہ مختلف حدود و قیود، ایذا نہ پہنچائیں، تکلیفیں نہ ہوں، فالتو میں شکار نہ کریں جب تک کہ آپ کی نیڈ نہ ہو، آپ کی ضرورت نہ ہو، تاکہ وہ ان کی نسل ختم کرنا لازم نہ آئے۔ اسی طریقے سے اگر آپ قید کرتے ہیں تو ان کو دانہ پانی وغیرہ کا خیال رکھیں۔ تو یعنی ایک چیز جو دلکشی کا باعث تھی اس کو قید کرنا یا شکار کرنے کی اجازت دی، مگر کچھ قیودات کے ساتھ۔ اسی طریقے سے پھول جو ہے وہ کائنات کے اندر ایک رونق کا ذریعہ ہے، ہمارے ماحول میں خوشبو اور مہک اور خوبصورتی کا ذریعہ ہے، اس کو بھی اسی طریقے سے ان قیودات کے ساتھ ہم لے سکتے ہیں، اس میں حرج کی بات نہیں ہے، لیکن اس کی پھر ہمیں قدر کے ساتھ، یعنی اس کے جو تکریم و تعظیم ہے وہ ملحوظ خاطر رکھنی چاہیے۔ ٹھیک ہے، تو پھول کا استعمال پھر صحیح کرنا ہے۔ شاہان عزیز صاحب مجھے یہ بتائیے کہ آپ نے بتایا کہ جو سیڈز ہوتے ہیں پھولوں کے اندر وہ ان کی افزائش کا باعث بنتے ہیں، تو کیا اس طرح میں یہ سوال آپ سے کر سکتی ہوں کہ جس طرح پودوں میں نر اور مادہ ہوتے ہیں اسی طرح کیا پھولوں میں بھی ہوا کرتا ہے؟ نہیں، پودوں کے اندر جو نر مادہ ہوتے ہیں وہ اس کے پھول کے حساب سے ہی ہوتے ہیں، کیونکہ جو اس کا پھول ہے اسی کے اندر اس کے اندر اینڈروشیم اور گائنوشیم ہوتا ہے جو کہ اس کے نر اور مادہ ہونے کا شناخت کرواتا ہے کہ یہ آیا یہ پودا نر ہے یا مادہ۔ بہت سارے ایسے پھول ہوتے ہیں جس میں نر اور مادہ یکجا ہوتے ہیں، اور کچھ ایسے پھول ہوتے ہیں جس کے اندر نر اور مادہ الگ الگ مختلف پھولوں میں پائے جاتے ہیں۔ یعنی کہ پودا یقینی طور پر اس کی جنس کا تعین نہیں کرتا، بلکہ اس کا پھول جو ہے وہ اس کی جنس کا تعین کرتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور ایک جیسے ابھی آپ نے یوزز کی بات کری، تو ہم لوگ جو بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں روز واٹر، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے گلاب جو بہت زیادہ دلکش ترین پھول ہے اس کی نعمت ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی ایک پودے میں جو پھول ہے وہی بنیادی طور پہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ یہ نر ہے یا مادہ، اور ایک پھول کے اندر نر اور مادہ دونوں صفات ہو سکتی ہیں، یا پھر ایک پھول نر ہو اور ایک پھول مادہ، ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک پھول نر ہے ایک پھول مادہ ہے، یا نر اور مادہ دونوں ایک ہی پھول میں ہو سکتے ہیں، جو آپ نے اینڈروشیم اور گائنوشیم جی بالکل، جو ٹیکنیکل ٹرم ہم کہتے ہیں اینڈروشیم اور گائنوشیم، یہ دونوں اس کے اندر ہو سکتے ہیں۔ جیسے کہ اینڈروشیم زیرہ پیدا کرتا ہے، جس کو ہم الفاظ میں ہم زیرہ بولتے ہیں، اور وہ پولن گرینز ہوتے ہیں، اور گائنوشیم جس کے اندر مین پارٹ اووری ہوتا ہے، جس کے اندر اوویولز پائے جاتے ہیں جو آگے جا کر سیڈز میں تبدیل ہوتے ہیں، اور اووری آگے جا کر پھل میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو آج ناظرین اس حوالے سے بھی ہم نے بہت کچھ سیکھا اور جانا کہ پھول ہی وہ بیسک پارٹ ہوتے ہیں ایک پودے کا کہ جو یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ یہ نر ہے یا مادہ۔ ٹھیک ہے، میں بہت مشکور و ممنون ہوں آپ دونوں شخصیات کی کہ ماشاءاللہ آج ہم نے پھولوں کے حوالے سے، اور ناظرین یہ جو پیاری پیاری کائنات آج ہم نے کھنگالی، اور مفتی صاحب نے شروع میں بہت ہی پیارا جملہ کہا تھا کہ پھولوں کا تذکرہ کرنے سے ہی شگفتگی آ جاتی ہے، ان کا نام لیتے ہی ہمارے اذہان اور ہمارے قلوب شگفتہ ہو جایا کرتے ہیں۔ تو یقیناً بہت پیارا تذکرہ تھا، اور خوشی کی بات یہ ہے، اور اگر میں نہ کہوں ایسا تو میری کرسی سے میں انصاف نہیں کروں گی، کہ آپ دونوں کی موجودگی ہمارے لیے باعث رہنمائی رہی، اور ہم نے آج بہت کچھ سیکھا ہے آپ دونوں شخصیات سے۔ اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔